अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम नोयत का मुकदमा दरपेश हुआ। मुकदमे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, मज़ा बहुत आएगा। आपको पता चलेगा कि मलक रियाज की गिची किस तरह शिकंजे में आ गई है। आ गई जान शिकंजे अंदर। हुन वेलन विच गन्ना ते रो नू कहो हुन रो मुहम्मद ते हुन रवे ते मन्ना। ये नहीं अभी हमें किसी ने बताया कि आज मलक रियाज का जब केस लगा तो कितने रिटायर्ड हाज़र सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन जो थे हाज़र सर्विस और रिटायर जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को हरासा करने की कोशिश की। मतलब इन्ने बंदे वर्दी पा के आए तो हरासा करना ही हो गया ना जी। तो बहरहाल ये नहीं बताया अभी तक किसी ने। मुझे कल एक साहब ने जो था वो एक महफिल में मिल गए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी औकात से बहुत बाहर होते जा रहे हो, ठीक है, और साहब लोग जो हैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तुम्हारी मस्खरियों की वजह से। तो जिस दिन ये साहब लोगों को गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम अपने पहले वाले टांके शांके सब कुछ भूल जाओगे। मैंने कहा सर मैं तो खादम हूँ उनका, ठीक है, कभी उनकी कायम की गई हदूद से बाहर नहीं गया। वह एवें गुजरते हैं झांकते हाथी मार ली दिए जाने ने वट्टा मार दीदा और कुछ नहीं करीदा। मैं उस हदूद से पार जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बाकायदा संजीदा आवाज़ बना के और भारी आवाज़ बना के कहा कि तुम्हारी अब लिमिट बहुत कम रह गई है, बस वो लिमिट कोशिश करो कि क्रॉस ना हो, वरना बर्दाश्त की हदूद से तुम बाहर निकल जाओगे और फिर पता तुम्हें साहब लोगों को गुस्सा आ जाए तो फिर क्या हो जाता है, ठीक है, मोराल डाउन हो जाता है। तो फिर मैंने कहा सर मैं तो सलूट मारता हूँ, वैसे भी बच्चे ही नहीं अपने, ठीक है, जिन्होंने फैसला करना बच्चे अब्बा जी नो कुटाणगे जरूर। बच्चों को गुस्सा बड़ा है दादे दे उत्ते, ठीक है, उन्होंने फेंट जरूर पवानी है बच्चों को। बहरहाल जनाब ये तो हो गया थोड़ा जहा मजाइया, लेकिन गिची जनाब काबू आ गई है, हाँ, गर्दन काबू आ गई है मलक रियाज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लग गया। अब मलक रियाज ने क्या किया, ये एक लंबी दास्तान है लेकिन मुख्तसर। मलक रियाज ने यहाँ से लोगों से पैसा लिया, ये जो DHA वैली से लेके और बैरिया टाउन लाहौर और बैरिया टाउन पिंडी तक उसने लोगों से पैसा ईंठा। कुछ तो उसने जाली फाइलें बेच के ईंठा, कुछ उसने वैसे नई स्कीमों के नाम के ऊपर ईंठा। और लंदन ओलंपिक से पहले उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन मुंतकिल किया और जायदादें खरीदी। वो जायदादें फिर लंदन ओलंपिक्स का जब ओलंपिक विलेज बना तो उसके अंदर बाय आउट हो गई, उसके पैसे मिले, मुनाफा लग गया। उसके बाद उन्होंने और जायदादें खरीदी और उन जायदादों के अंदर एक जायदाद उन्होंने हसन नवाज़ जो कि नवाज़ शरीफ साहब के छोटे साहबजादे हैं उनसे भी ख़रीदी। और उसको ख़रीदने का मकसद ये था कि जब हसन नवाज़ से ये जायदाद खरीदी, और ये काम उसने किया फैज़ हमीद के कहने के ऊपर। किसने? मलक रियाज ने। मकसद ये जायदाद ख़रीदने का ये था कि जब ये जायदाद की ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो फिर एक दरख्वास्त देंगे यूथिए वहाँ पे जाके, जो कि दी गई कि जनाब ये मलक रियाज को जो इसने जायदाद बेची है इसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं, ठीक है, और जो नवाज शरीफ को वहाँ पे भी गंदा किया जाएगा। पाकिस्तान में तो गंदा कर चुके थे। तो फिर जिमें वो कहते ना पंजाबी में बंदा करे कवालियाँ तो रब करे सवालियाँ, हाँ, तो वो मियां नवाज शरीफ को शायद मौका ना मिलता कि वो बरतानिया की अदालतों से क्लीन चिट ले सके। इस बोंगी ने ये हुआ जी, वो जायदाद खरीदी गई। मलक रियाज ने कहा ट्रांजैक्शन हो गई जे पैयो। उसके बाद यूथियों ने वहाँ पे 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और जाके क्राइम एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ बरतानिया, ठीक है, बरतानिका, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ बरतानिया को अर्जी दी कि जनाब ये हसन नवाज़ ने ये जो जायदाद बेची है मलक रियाज को, इसका ज़राए आमदन कोई नहीं है। तो NCA ने कहा कि जनाब हसन नवाज साहब आयो दसो ये जायदाद आपने कहाँ से ख़रीदी। उन्होंने कहा कि माई बाप ख़रीदी कहाँ, ये तो बैंक की जायदाद थी, मैंने बैंक की लीज़ के साथ ये जायदाद ख़रीदी है, सारी प्लेज थी। उसके बाद इसको रेनोवेट किया है, रेनोवेट करके मैंने बेचा है, सारे पैसे बैंक ले गया है, ये 7% मेरा प्रॉफिट था वो मैंने ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ये टैक्स दे दिया है। तो मुझे तो ये जायदाद ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बैंक मेरे साथ खड़ा हुआ था।
تو انہوں نے کہا, NCA والے نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ, ٹھیک ہے, چلو تم گھر جاؤ. انہوں نے کہا جی نہ صرف کہ یہ اپنا اس کے اندر جناب جب وہ NCA نے ان کو کلین چٹ دی, نال میں میاں محمد نواز شریف کا نام بھی لکھ دیا, میاں محمد نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی. NCA والے نے کہا میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادے حسن نواز تو ہو گئے بری, اب تم آ جاؤ ملک ریاض, تم نے یہ جائیداد خریدی کس پیسے سے؟ اس نے کہا جی یہ جائیداد میں نے ان جائیدادوں کو بیچ کے خریدی ہے جو میں نے لندن اولمپکس سے پہلے خریدی تھی. انہوں نے کہا کہ لندن اولمپکس میں جائیداد خریدنے کے لیے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی وہ پیسہ دبئی سے آیا. اس نے کہا دبئی میں تمہارا کیا کاروبار ہے؟ اس نے کہا جی دبئی میں میرا آئیں بائیں شائیں کاروبار ہے. انہوں نے کہا جی آئیں بائیں شائیں کا ایڈریس دسو. انہوں نے دبئی کے اندر NCA والوں نے اس بینک کو خط لکھا کہ جناب بتاؤ کہ جناب اس کا یہاں پہ کیا کاروبار ہے. انہوں نے کہا جی یہ کاروبار تو کوئی نہیں, ایک کرنسی ڈیلر ہے, اس نے پیسے جمع کرائے کرنسی ایکسچینج کمپنی والے, یعنی کہ پاکستان سے پیسے منی لانڈرنگ ہو کے پیسے سمگل کر کے ملک ریاض نے وہاں پہ جا کے دبئی میں جمع کروائے. اتوں برطانیہ کا لے, برطانیہ میں جائیدادوں میں ایک نواز شریف کے پتر کی جائیداد بھی, اور نواز شریف کو منی لانڈرنگ میں پھنسائیں گے ہم. یوتھ یہ نچ نچ کے مر گئے بیچارے. نواز شریف کلین چٹ لے گیا. اس کے اوپر شاعر نے کہا تھا نا تجھے نواز رہا ہے خدا نواز شریف. تو اچھا جناب, اب وہ پیسے جو تھے نا وہ حکومت پاکستان کے بحق کے سرکار ضبط ہونے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض نے نامی جو گنڈا ہے, جو لٹیرا ہے, اس نے تو یہ ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ تو اس نے اپنی شلوار کے نالے کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو 192 ملین پاؤنڈ میرے برطانیہ میں پھڑے گئے ہیں, جس میں سے 2% کمیشن لے گی برطانیہ کی نیوز ایجنسی اس کو پھڑنے کے, اور باقی 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اگر وہ انلیگل پیسوں کے طور پہ پاکستان میں آتے تو وہ سیدھا قومی خزانے میں بحق کے سرکار ضبط ہوتے. نہ صرف کہ ضبط ہوتے بلکہ ان کا 30% جو ہے وہ مزید جرمانہ بحریہ ٹاؤن کو ملک ریاض کو پڑتا. تو لہٰذا یہ 30% جرمانہ بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ پیسے کسی نہ کسی طریقے سے ملک ریاض کے کھاتے میں جمع کروا دیے جائیں. تو پھر اس دوران کیس لگ گیا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سپریم کورٹ کے اندر, اور اس فیصلے کے اندر جو ملک ریاض نے 460 ارب روپے کی کمٹمنٹ کی تھی اس کے اگینسٹ یہ 48 ارب روپے جمع کروا دیے گئے. 48 ارب تھے یا 50 ارب تھے, بہرحال 48 ارب روپے جمع کروا دیے گئے. یوں ملک ریاض وہ 30% جرمانہ جو انلیگل منی ہونے کی وجہ سے پڑنا تھا اس سے بھی بچ گیا, اور یہ پیسے جو کہ بحق سرکار ہونے تھے یہ بھی اس کو واپس مل گئے. اور اس کے عوض جو رشوت لی گئی اس میں موٹے بڑے منہ والا جو ہے شہزاد اکبر, سنا ہے اس نے کوئی اربوں روپے کی دہاڑی لگائی, اس لیے بھاگ گیا ہوا ہے, بلکہ وہ پاکستان کے نمبر 1 ادارے کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے. اس کو عمران خان سے متعارف کروانے والے جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو اس کو فوری طور پہ اسی طرح بھگایا گیا جس طرح شہباز گل کو بھگایا گیا. یہ سارے اثاثے جو ہیں یہ عمران احمد خان نیازی کو نمبر 1 ادارے نے ڈیلیور کیے تھے. تو پھر شہزاد اکبر کو بھگا دیا گیا. اب وہ گینڈا جو ہے وہ کبھی آئرلینڈ کے ساحلوں کے اوپر نکر پہن کے مستیاں کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی اور ساحل سمندر کے اوپر جا کے میموں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا پایا جاتا ہے. ویسے اٹکیلیاں وہ پاکستان میں بھی میموں کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا. تو خیر وہ جناب یہ ہو گیا. اب یہ پورا کیس ہے. اب جج صاحب نے اٹھایا کہ جناب یہ جو اس وقت تک اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے تقریباً 55 ارب روپے ہے, یہ کس نے جمع کروائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف 5 ارب جمع کروائے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا باقی جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے پارٹنرز نے جمع کروائے. انہوں نے کہا پارٹنر نو ساتھ لو. پارٹنر کون ہے؟ پارٹنرز ان کرائم تو نہیں ہے, ان پارٹنرز کو بلا لیں. اب جب پارٹنر آئیں گے پہلی تو بات یہ ہے 2 پوائنٹ اس کے اندر مد نظر رکھنے چاہیے. اگر یہ پیسہ کسی بھی صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے راؤٹ ہوتا تو جو اس پیسے کی قسمت تھی یہ پیسہ سیدھا جرمانے کے طور پہ FBR کے پاس جانا تھا, بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کے طور پہ بحق کے سرکار ضبط ہونا تھا. اگر یہ بحق کے سرکار ضبط نہیں ہوا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وڈے منہ والا شہزاد اکبر بریف کیس میں بھر کے لایا ہے. تو اگر شہزاد اکبر بریف کیس میں بھر کے لایا ہے تو یہ منی لانڈرنگ ہے. اگر یہ پیسے اسٹیٹ بینک کے ذریعے آتے جو کہ لیگل طریقہ ہے پیسے آنے کا, تو یہ ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے, ہیڈ میں چلے جاتے. اور اگر یہ ایف بی آر کے ہیڈ میں نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے یہ پیسہ آفیشیل ذریعے اس چینل سے نہیں آیا. اور اگر یہ آفیشیل چینل سے نہیں آیا, فزیکلی لے کے آیا, بھلے وہ سرکاری جہاز لے کے, جیٹ لے کے گیا ہو شہزاد اکبر پرائم منسٹر کا یہ پیسے لانے کے لیے, لیکن ان اینی کیس یہ منی لانڈرنگ ہے. شہزاد اکبر صاحب بھی تلے جائیں گے اس کے اندر, اور جن کے کھاتے میں جمع کروایا ملک ریاض صاحب وہ بھی منی لانڈرنگ میں تلے جاتے ہیں. یہ کیا جی, آج کیس لگا تھا جی, اس کا عمل درآمد کیس تھا. انہوں نے کہا جی ہم سے 16,000 ایکڑ زمین کا وعدہ کیا گیا تھا اور 16,000 اور ہمیں دی گئی ہے 12,000 ایکڑ. تو جب پوری زمین نہیں دی تو ہم پورے پیسے کیسے دیں جناب. اس سے آگے جا کے جناب ڈی ایچ اے کو زمین دی گئی ہے, وہ ہم سے بہت کم قیمت پہ دی گئی ہے, تو ہم اتنی زیادہ قیمت کیسے دیں. یہ ایک نئی درخواست ملک ریاض نے ڈال دی ہے. جج صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہم اسیسمنٹ کر لیتے ہیں, لیکن پہلے بتاؤ یہ پیسے جمع کس نے کروائے تھے. ریاست پاکستان ایتھوں پھنس گئی, اور وہ ریاست پاکستان جو ملک ریاض کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہو گئی ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آ گئی جان شکنجے اندر تے جنج ویلنے چ گنا, رو نو کو ہوں روے محمد, ہوں روے تے منا. بڑے خواہشات کے ساتھ, بڑی بد دعاؤں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیا میں نے, اس پیمپر بردار ملک ریاض کے انجام کے لیے. دعا کریں یہ آخر میں پھر کوئی نہ کوئی جرنیل جو ہے, کوئی لیفٹیننٹ جنرل, کوئی چیف آف آرمی سٹاف اس کو ریسکیو کرنے نہ پہنچ جائے. اس غلیظ آدمی نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جب کوئی ساتھ میں چیف آف آرمی سٹاف بنا جائے تو پھر ادارہ کہے کہ جی وقار کا مسئلہ ہے, تو ان کو تو ہم نے کچھ نہیں ہونے دینا, تو جب وہ بچیں تو ساتھ میں ملک ریاض بھی بچ جائیں. دعا کریں ایسا نہ ہو. نظر یہی یار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.